نماز پڑھی ہوتی اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہوتے کہ حضرت میں نے تو اپنا کام کر لیا، مزید دعا آپ فرما دیں، مزید دعا میں اپنا کام کر کے آ گیا ہوں، مزید دعا آپ فرما دیں۔ حضرت نے تو ایک بار بھی نہیں پوچھا تو اپنا کام کر کے آیا کہ نہیں آیا میرے پاس آ کے دعا کرانے کے لیے؟ حضرت بھی کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ جس دن حضرت پوچھ لیں گے اس حضرت کے پاس آپ جاؤ گے نہیں۔ جو حضرت آپ سے یہ پوچھ لیں گے اس حضرت کے پاس آپ نہیں جاؤ گے۔ جو حضرت آپ سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں نماز کے بعد اتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا، اس کے بعد آپ نہیں جاؤ گے۔ جو آپ کو تعویذ چبو دے گا اس کے بعد چلے جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، ارے اوہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی۔ ایک بار بھی کہا، جو آدمی آپ سے یہ نہ کہے کہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے میرے پاس دعا کرانے آ، سمجھ لینا وہ فیک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے بھیا، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ دودھ دیتی گائے جب تک دے گی دودھ، جب تک آپ رہو گے اس کے بعد آپ کو پوچھے گا بھی نہیں اٹھا کے۔ جس دن تک آپ نذرانے دیتے رہو گے آپ کو وقت بھی دے گا، جگہ بھی دے گا، بٹھا لے گا بھی پاس میں، سب کچھ کرے گا۔ اور جب آپ دینا بند کر دو گے تو آپ کسی دن بند کر کے دیکھ لینا، سب سے آخری لائن میں آپ ہی ہوگے۔ اور جب تک آپ دیتے ہوگے سب سے اگلی لائن میں آپ ہوگے، سب سے پاس میں آپ بیٹھے ہوگے۔ بالکل واضح طور پر بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک نماز ہے نماز غوثیہ، ایک نماز ہے نماز عاشقین۔ یہ دو نمازیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ بھیا بات مت کرو ادھر سے، بات کرنا ادھر کو چلے جاؤ، یہاں بات صرف ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ضروری بات ہو سکتی ہے، کر لو باہر جا کے، ٹینشن نہیں ہے، میں ڈانٹنے والا نہیں ہوں، میں کہاں جا رہے کیا کریں، ٹھیک؟ جس کی ضرورت ہے وہ اپنا کام کر کے آ جائے، ٹھیک ہے؟ بھائی کسی کو بھی حاجت ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ محفل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پابندی لگا دوں، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک نماز نماز غوثیہ، ایک نماز نماز عاشقین۔ نماز غوثیہ کا طریقہ بتایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے برابر کوئی پیر ابھی تک پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے نا؟ بالکل پکا یقین سے کہہ رہے ہو نا؟ مانتے ہو نا اس بات کو؟ بس دوسری نماز نماز عاشقین، یہ طریقہ بتایا سلطان الہند خواجہ غنی نواز نے۔ دونوں ٹاپ کے ہیں نا، ٹکر کا تو نہیں ہے کوئی، یہ نہیں ہے ٹکر کا تو کوئی نہیں ہے نا۔ ہمارا کوئی پیر تو ٹکر کا نہیں ہے، کیونکہ سب ان کے غلام ہیں۔ جن کے ہم غلام ہیں وہ ان کے غلام ہیں، اور جن کے وہ غلام ہیں وہ بھی ان کے غلام ہیں۔ یہاں سے غلامی کا سلسلہ جاری ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ ان دو شخصیتوں نے دو نمازیں بتائی۔ امام اہل سنت امام عشق محمد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے نماز غوثیہ کو فتح رضیہ میں مکمل طریقے پر بیان کیا، صلاۃ غوثیہ کے نام سے۔ اور والد ماجد مفتی سید شاہد علی خلیفہ مفتی اعظم ہند نے سیرت ملا فقیر خون میں نماز عاشقین کو بیان کیا، اپنی تقریر میں بھی بیان کیا اور اپنی تحریر میں بھی بیان کیا۔ میرے لیے تحوالہ کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز غوثیہ پڑھنا ہے، نماز عاشقین پڑھنا ہے، کیا کسی نماز کا اضافہ کر دیا کیا دین میں انہوں نے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کیا ان دو بزرگوں نے کوئی نماز بڑھا دی دین میں؟ بھئی نام ہے نماز غوثیہ، نماز عاشقین، کیا دین میں کوئی نماز بڑھا دی ان لوگوں نے؟ حضور کے بعد نہیں۔ جس کا نام حضور نے صلاۃ الحاجہ رکھا اسی کا نام نماز غوثیہ نماز عاشقین۔ اور یہ وہ تحقیق کی بات ہے کہ جس کا جی چاہے اس پر بیٹھ کر کے بات کریں، وہ صلاۃ الحاجہ ہے۔ اصل میں وہ نماز نفل ہے 2 رکعت، اور جو حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ الحاجت ہے۔ بالآخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ صلاۃ الحاجت ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور نماز نفل پڑھنے کے بعد جو طریقہ بتایا گیا ہے نماز غوثیہ کا، بعد میں پوچھو گے تو بتا دوں گا بیٹھ کر کے، ٹھیک ہے؟ ورنہ یوٹیوب پہ مفتی سید شاہد علی کی آڈیو کلپ پڑی ہوئی ہے، دونوں طریقے مکمل تفصیل سے حضرت نے بتائے۔ حضرت کی زبان سے سنو گے تو اور ہی چاشنی آئے گی، وہاں دیکھ سکتے ہو۔ کیوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ شارٹ وقت ہمارا کم ہے، وقت ہو چکا،
اور ابھی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے. اب میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں بچا ہے. ابھی اٹھنا شروع مت کرو بھائی, سن لو 1 منٹ. اٹھنے نماز کی بات آئی تو اٹھ کے بھاگنے لگے. ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں وضو کے لیے کوئی جانا چاہے تو میری تقریر کے بعد جا سکتے ہیں. نماز غوثیہ, نماز حاجت. نماز عاشقین کے بارے میں سیدنا خواجہ غنی نواز علی رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ایسے نماز پڑھے اور یہ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرے, اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن معین الدین کا گریبان پکڑ لے. اتنا کانفیڈنس کے ساتھ, اتنی گارنٹی کے ساتھ اللہ پر توکل ہے. اللہ نے یہ جملہ اس آیت کی ترجمانی ہے, ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو میں قبول کروں. آپ بزرگ کا جملہ کوئی بھی ڈھونڈو گا آپ کو قرآن کی ترجمانی مل جائے گی. تم دعا کرو میں قبول کروں. وعدہ خدا, حکم خدا ہے دعا کرو, وعدہ خدا ہے میں قبول کروں. بے شک اسی بنیاد پر دونوں بزرگوں نے کہا کہ تم یہ کر کے تو دیکھو, اللہ نے وعدہ فرمایا قبول کرنے کا, تمہاری حاجت پوری ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ تو گیا تھا اپنی ضرورت کے لیے کہ حضرت میرا مسئلہ ہے, مجھے ایسی پریشانی ہے, مجھے ایسی تکلیف ہے, مجھے ایسی مصیبت میں مبتلا ہوں. حضرت نے تو ایسے کچھ نہیں کرا, ٹھیک ہے, بلکہ حضرت نے ایک طریقہ بتایا کہ نماز پڑھنا اور نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ گئے غوث پاک کے پاس, آپ گئے خواجہ غریب نواز کے پاس, آپ گئے محبوب الہی نظام الدین کے پاس, آپ گئے صابر پاک کلیری کے پاس, آپ گئے مجدد الفسانی کے پاس, آپ گئے فلاں بزرگ کے پاس, فلاں بزرگ کے پاس, فلاں بزرگ کے پاس, اپنی حاجت و ضرورت لے کر کے, اور ان سب نے مل کر کے آپ کو بھیج دیا خدا کے پاس. بے شک ان سب نے مل کر کے بھیج دیا آپ کو خدا کے پاس. یہ نماز غوثیہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گئے تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کو دوبارہ سے خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا. جو بزرگ آپ کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر دے وہی سچا ہے. صحیح سنت طریقے پر جو آپ کو خدا تک پہنچا دے, اور جو بھیا یہی کہتے ہیں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے, پیر کے ساتھ ہو تو وہ پیر نہیں ہے, وہ پیر ہے. وہ پیر نہیں ہے, وہ جو خدا تک آپ کو روک دے پہنچنے سے, وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے, وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے, وہ کیسے مفتی ہو سکتا ہے, وہ کیسے اسلامک اسکالر ہو سکتا ہے نا. خدا تک جو پہنچائے وہی علم ہے, وہی عالم ہے, وہی مفتی ہے, وہی پیر ہے جو آپ کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر دے. ہم نے جتنے بزرگان دین اولیاء اکرام کی سوانح پڑھی, سیرت پڑھی, ان کی سیرت اور سوانح میں ہم نے جو اوراد, جو وظائف دیکھے, جو انہوں نے اپنے مریدوں کو, اپنے غلاموں کو بتائے, ان میں اکثر کو پایا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں. بے شک. تو اللہ فرماتا ہے مدد چاہو صبر اور نماز سے. صبر کے ایک معنی نیکی پر صبر, صبر کے ایک معنی مصیبت پر صبر, صبر کے ایک معنی نافرمانی پر صبر. نیکی پر صبر یہ ہے کہ نیکی کرنا ہی ہے, نافرمانی پر صبر یہ ہے کہ نافرمانی کرنا ہی نہیں ہے, مصیبت پر صبر یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر, مصیبت کتنی بھی بڑی ہو صبر کرنا ہی ہے. اور صبر کے ایک معنی امام مجاہد فرماتے ہیں, امام مجاہد کی تفسیر ہے کہ صبر کے معنی یہاں پر روزے کی بھی ہو سکتے ہیں. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ روزے اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو. سبحان اللہ, سبحان. روزے اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو. روزے سے مدد چاہو, روزہ مدد کرتا ہے. روزہ تو اتنی مدد کرتا ہے انسان کی کہ پورے سال 11 مہینے جھوٹ حرام, جوا حرام, سٹا حرام, شراب حرام, زنا حرام, چغلخوری حرام, سود حرام, بیاج حرام, رشوت حرام, لینا حرام, دینا حرام, سب کچھ حرام. مگر رکے ہیں کہ کسی حرام سے؟ مگر روزے کی طاقت تو دیکھو. کھانا حلال, پینا حلال, بیوی کے ساتھ صحبت حلال, مگر اللہ نے جب فرما دیا کہ اب حرام تو حرام,
روزے کی طاقت دیکھو آپ. جو حرام تھا وہ نہیں چھوڑ پائے بغیر روزے کے مسلمان. جو کھلا ہوا حرام تھا بغیر روزہ رکھے وہ چھوڑ نہیں پائے. اور جو پورے سال حلال تھا روزہ رکھ کر کے کہہ دیا کہ اب حرام تو انہوں نے کہہ دیا حرام. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف کھانا اپنے اوپر حرام کر لینا روزہ نہیں ہے, جھوٹ کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ روزہ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے حرام کری ہے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ ہے اصل روزہ. اور تم اللہ سے مدد چاہتے ہو تو جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے اس کا روزہ رکھ لو, اسے اپنے اوپر حرام کر لو, تمہاری مدد ہو جائے گی. لیکن اگر وہ حرام چیزوں سے آپ بچنے کو تیار نہیں ہو, آپ کتنی بھی مدد مانگتے رہو, بظاہر آپ کی کوئی مدد ہونے والی نہیں. مدد تو آئے گی لیکن مدد جبھی تو آئے گی جب روزہ رکھو گے. تو جب زبان کا روزہ رکھو گے کہ جھوٹ نہ بولو, جب آنکھ کا روزہ رکھو گے کہ آنکھ سے کوئی غلط کام نہ ہو, غلط جگہ دیکھ نہ سکو, غلط بات دیکھ نہ سکو, غلط چیز دیکھ نہ سکو, ناجائز دیکھ نہ سکو. جب آنکھ کا روزہ رکھو گے تو, جب کان کا روزہ رکھو گے کہ غلط بات نہ سنو, غیر شرعی بات نہ سنو, جب ہاتھ کا روزہ رکھو گے کہ کوئی غیر شرعی کام ہاتھ سے کر نہ سکو, جب پاؤں کا روزہ رکھو گے کہ کسی غلط بات کی طرف جا نہ سکو قدم سے قدم کے ذریعے, جب ان تمام روزوں سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھرپور کر لو گے تب آپ کی مدد ہوگی. اور رہی نماز, نماز کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث, مسلم کی حدیث. کیا ہے نماز؟ تلاوت القرآن, قراءت القرآن و ذکر اللہ. نماز نام ہے ذکر الہی اور تلاوت قرآن کا. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, مسلم کی حدیث التسبیح والتکبیر وقراءت القرآن ہی الصلاۃ. یہ میں نے الفاظ کا مفہوم کر کے بیان کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا, بڑائی بیان کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا, قرات کرنا, یہ نماز ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو, آپ اپنا حق مانگنے کے لیے کورٹ کچہری تک جاتے ہو, آپ اپنے حق کے لیے لڑتے ہو, آپ اپنے حق کے لیے جد و جہد کرتے ہو, کوشش کرتے ہو. مگر قرآن کا جو حق ہے, نمبر 1 ایمان, نمبر 2 تعظیم, نمبر 3 تلاوت. تلاوت کا حق ہے تجوید, یعنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. مثلاً ایک غلطی کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آپ کیا کہتے ہو؟ ایک لفظ ہے ذکر. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ ذکر. کیا ہے؟ ذکر نہیں ہے, ذکر ہے. اور ذکر نہیں ہے.